ٹھیک ہے سر، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا اپنا لالا جو ہم جس پہ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں میں نے تھوڑی سی اس کو اینگل تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی کہ جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا یا کسی بھی تہذیب کا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ یورپ کی مثال لیں آپ، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو آج کا یورپ ہے، رائٹ، اس کو کہتے ہیں یورپ آف وولٹیئر، ٹھیک ہے. تو وہ جو وولٹیئر کا یورپ ہے، اس سے پہلے جو یورپ تھا وہ کین شیپ کا یورپ تھا، رائٹ. 450 کے قریب شاہی خاندان تھے جو آپس میں شادیاں کرتے تھے، اور پاور کا پورا سٹرکچر انہوں نے گریب کر رکھا تھا. پورے کی پوری جو پاور سٹرکچر تھا اس کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا تھا. مثال کے طور پہ آپ یو کے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی شاہی خاندان ہے، بیسیکلی یہ فرانس کے لوگ ہیں، یہ نارمنڈی سے ہیں، نارمن ہیں، رائٹ. یہ جو آپ کی کوئین ہیں الیزابتھ، یہ نارمن اوریجن کی ہے کیونکہ یہ بیاہ کے یہاں پہ آئی، رائٹ. تو یہ اس طریقے سے تھا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا وولٹیر کا یورپ، تو وولٹیر وہ بندہ تھا سوری فہیم بھائی، آج میرا نا گلا تھوڑا سا اوپر نیچے ہے تو معاف کیجئے گا مجھے تھوڑا سا. تو یہ جو اسٹیبلش آرڈر ہوتا ہے نا سر، اس اسٹیبلش آرڈر کے اوپر سوال اٹھانا، یعنی کہ اس اسٹیبلش آرڈر سے تھوڑا سا ایک ڈگری اپنے آپ کو اوپر لے جانا، اور پھر اس اسٹیبلش آرڈر کے اوپر آپ جب سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے جب ایک ڈبیٹ انیشیٹ ہم نہیں کریں گے، رائٹ. ہم جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، ہم تو چلو نارمل لوگ ہیں، ہاں معمولی سے بندے ہیں، لیکن میں کہنے کا مطلب ہے ہمارے جو سارے تھنک ٹینکس ہیں، ہم جب اس آرڈر پہ بات ہی نہیں کریں گے، رائٹ. جیسے ہم نے کیا کہ ریاست، اب پاکستان تو آپ کہتے ہیں جی ہمیشہ کے لیے آیا اور ہمیشہ کے لیے اس نے رہنا. تو بھائی پہلے ہی ہم اس کے تو 2 حصے کر چکے ہیں، اور پاکستان ہے کیا؟ پاکستان ایک سیاسی اکائی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پولیٹیکل انٹائٹی ہے. جیسے آپ نے مارشل ریس کی بات کی، جیسے پنجابی یا پشتون ہیں، ہم تو پچھلے 10,000 سال سے ہیں ادھر، ہم نے تو کہیں نہیں جانا نا. یہ سیاسی اکائی اپنی جگہ پہ رہتی ہے یا اپنی جگہ پہ نہیں رہتی، right؟ جیسے یو این او کے اندر بھٹو صاحب سے لاکھ اختلاف، آپ کو بھی مجھے بھی، جب آپ کے بنگلہ دیش کے یہ واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت اس نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی اپنی اس یو این کی سپیچ کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ یعنی یورپین اور ساری وہاں پہ پاورز تھیں اور یو ایس اور سارے ان کے ڈیلیگیشنز کو، اس نے کہا کوئی بات نہیں کہ آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو یہ پاکستان ہے اس کو ختم کرنا، ختم کر دیں، ٹھیک ہے. ہم جو مسلمان ہیں اس خطے کے، ٹھیک ہے، وہ بنگالیز بھی ہیں، وہ جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں اور باقی ریسٹ، ہم اس سے بڑی اور اس سے زیادہ طاقتور ایک اور پولیٹیکل انٹائٹی بنائیں گے، رائٹ. تو یہ کوئی جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دیکھیں، ہم قومی سلامتی، آپ یہ محمد حسین فوجی نے آپ کو پچھلے 75 سال سے یرغمال بنایا اس نام پہ کہ یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. میں 70-80% بجٹ جو ہے میں لیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو کل بھی ہم اس پہ بات کی، ہم کو سیکیورٹی دیتے ہیں، تو ہمیں اس کو ری ڈیفائن کرنا ہے سر اس چیز کو، ٹھیک ہے نا. یہ سلامتی جو کہتے ہیں قومی سلامتی، قومی سلامتی کیا ہے؟ قومی سلامتی میرے آپ کے بچے کی تعلیم ہے، قومی سلامتی میرے آپ کے بچے کی ہیلتھ کیئر ہے، قومی سلامتی میرے آپ کے بچے کی شہری آزادیوں کا دفاع ہے. یہ ہے ہماری قومی سلامتی. دس از اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کو پروموٹ کرنا. یہ جو جال سازی کرتا ہے فوجی، محمد حسین فوجی جو جال سازی کرتا ہے، اسکرمشز کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان اسکرمشز کے سے آپ کے میسج کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کر کے آپ کو یرغمال بناتا ہے. تو ہمیں یہ وہ ایشوز ہیں سر جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اسلام آباد، میں آپ کو بتایا میرا تعلق اسلام آباد، ٹھیک ہے نا. کیسے یرغمال بنایا پورے کی پوری اسٹیٹ اپریٹس کو فوجیوں نے، کیسے یرغمال بنایا؟ اسلام آباد کی ہر گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر بزنس مین کے بیڈ روم کو، ہر پولیٹیشین کے بیڈ روم کو، ہر جو آپ کا ہر چیز کو بات کیا انہوں نے، رائٹ. تو یہ پورے کا پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک یرغمالی نظام ہے. آپ نے یہاں کسی بھائی نے حمینی صاحب کی بات کی، تو سر حمینی صاحب نے آ کے جو تھا نا، وہ جو ایک اسٹیبلشڈ آرڈر تھا، رائٹ، جو جبر کے اوپر، ظلم کے اوپر، ناانصافی کے اوپر مبنی جو ایک اسٹیبلشڈ آرڈر تھا شاہ ایران کا، وہ بھی بالکل کبھی اور گندا اور پلیت سسٹم تھا. جیسے آپ نے بات کی مصر کا، ٹھیک ہے،
اس کو چیلنج کیا، خمینی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اس کو، اور پورے کی پوری وہ جو ہم ریاست کسے کہتے ہیں، چند اداروں کا نام سر ریاست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ٹربل ہے کہ یہ ادارے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ڈی مورلائزڈ ہو چکے ہیں، یہ ادارے سرو نہیں کر رہے، تو اس میں تو کوئی ہیزیٹیشن والی بات نہیں ہے کہ آپ نئے ادارے بنائیں۔ خمینی صاحب نے یہی کیا، اور پھر خمینی صاحب کا ایک اور زبردست چیز یہ تھی کہ انہوں نے جو آپ کی جسے کہتے ہیں نا ڈیلی پالیٹکس ہوتی ہے، جو آپ کی اسٹیٹ افیئرز ہوتے ہیں، انہوں نے اسٹیٹ افیئر سے خود کو الگ کر لیا، ٹھیک ہے نا، ان کی صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فریم ورک کے اندر جو ایک گائیڈنس ہے وہ صرف دیتے تھے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ اپریٹس کو، اسٹیٹ اپریٹس پھر وہ الیکٹو جو نمائندے تھے وہی چلاتے تھے اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ہمیں ٹھیک ہے ویشفل تھنکنگ ہے ہماری، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس ویشفل تھنکنگ کے اندر کہ ٹھیک ہے ایک 2/3 میجارٹی سے خان صاحب آئیں گے اور سارا سسٹم جو ہے اس کو یعنی نیچے سے وہ سارا 110% ایک باغڈ سسٹم ہے، 110% ایک باغڈ کیپٹل ہے، اس کیپٹل کی راجدھانی میں بیٹھ کے عمران خان صاحب آپ کو نظام تبدیل کر دیں گے، آپ کی یہ وشفل تھنکنگ، آئی بلیو ان دس، ٹھیک ہے، مجھے غلط نہ دیجیے گا، لیکن ہو سکتا ہے میرا اس پہ تھوڑا سا سر ایک ڈفرینٹ اینگل ہے، ہمیں آج نہ سے کل سے آج سے 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد، ٹھیک ہے، ہمیں ایک کوئی ایسا واٹر شیڈ ایونٹ ضرور ہوگا ہماری تاریخ کے اندر جہاں میسج جس نتیجے پہ آج ہم پہنچے ہیں، ہم پنجابی آپ پشتون، ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج سے 2 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد ہم بالکل ہمارے آگے صرف یہی ایک سوال ہوگا کہ ہم اس جو اسٹیبلش آرڈر ہے اس کو ختم کیے بغیر ہمارا فیوچر نہیں، ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے ان کا فیوچر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اوور ٹو یو فہیم بھائی۔ جی السلام علیکم فہیم بھائی۔ اچھا فہیم بھائی تو میرے خیال ہے سو گئے ہیں، بگ ڈرائیو ہے یا گئے ہوئے میں سر دوسرے فون پہ مصروف ہوں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا چلے میں تھوڑے سے آپ کو کنٹینیو کر دیتا ہوں اسی بھائی کا جو ہے نا، دیکھیں اس میں جو آ رہا ہے نا، مجھے یہ سچویشن چینج ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا، جیسے لالا عنایت اللہ نے کہا نا جی کہ تھوڑی سی مایوسی نظر آ رہی ہے کہ سارے ہی ایک سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ایسی سچویشن نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کے اندر جو ہے نا، یہ آرمی ایک ڈسپلن ان کا بڑا ٹائٹ ہے، جو آرمی چیف ہے وہ جو چاہتا ہے آلموسٹ وہی کچھ ہوتا ہے، وہ کور کمانڈرز ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے اس کو انہوں نے کنونس کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ڈسپلن اس طرح کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی جو قید بولتے ہیں وہی قانون بن جاتا ہے۔ تو ابھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ ایک پورا ایک مافیا مسلط ہوا ہوا ہے پاکستان کے اوپر۔ یہ جنرل باجوہ کا جو تھی نا ٹیم، اگر آپ دیکھیں، ورنہ آرمی چیف جب بھی چینج ہوتا ہے تو ساری پوسٹنگ تبدیل ہوتی ہے، پوزیشن ساری، کوئی بھی جنرل آتا ہے نا نیا جو آتا ہے، کیونکہ میرا بھی میں گزار کے آیا ہوں کینٹ کے اندر 10 سال، جب بھی کبھی نیا کوئی جنرل چینج ہو کے آتا تھا ڈویژن کا تو ہمیں ایک دم چینجز نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی چینجز کر دیتے ہیں جی، ایک یہاں سے کوئی ایک چھوٹے سے کوئی چیک پوسٹ ہے تو وہاں سے ہٹا کے تھوڑی سی دوسری طرف کر دیتے ہیں، ایک ریئلائز لوگوں کو کرواتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ جو ہے یہ ایک ایڈمنسٹریشن چینج آ گیا، کوئی جنرل چینج ہو کے آ گیا، کوئی نیا بندہ آ گیا ایڈمنسٹریشن میں۔ تو یہ فوج میں بڑا عام ہے کہ جب بھی کوئی نیا آتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے پہلے کہ اب وہ پہلا نہیں ہے، اب چینج ہو گئی ہے مینجمنٹ جو ہے۔ لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو گئے ہوئے میرا خیال ہے کہ اب تو سال ہو گیا تقریباً، نومبر میں گیا تھا یہ بھی، لیکن پورا سال کے اندر کوئی چینجز نہیں آئی، بالکل وہی ٹیم بیٹھی ہے اس کی، ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہی بیٹھا ہوا، اس کو ایکسٹینشن انہیں دے دی انہوں نے۔ تو یہ سارا ایک مسلط جو بیٹھا ہوا ہے پورا ایک جو ہے نا گروہ اوپر خاص پوزیشنز پہ، اور ان کی پوری ایک ایز اے ٹارگٹ انہوں نے لیا ہوا کہ کس طریقے سے خان صاحب کو فلاپ کریں اس کو۔ تو یہ جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر
چینجز ہونا شروع ہوں گی. لیکن یہ اگر آرمی چیف آپ کا جو ہی چینج ہوتا ہے، ویسے تو اگر اللہ کرے کہ خان صاحب اگر آ جاتے ہیں تو یہ آرمی چیف کا تو ویسے ختم ہو جائے گا، یہ ویسے ایکسٹینشن کے اوپر ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی ٹائم پہ بھی وہ ایکسٹینشن اس کی ختم کر کے تو اس کو گھر بھیج سکتی ہے. اس کو ایک ذرا خوف یہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب آ جاتے ہیں تو اس کو یہیں سے اس کو فارغ ہو جانا ہے اس نے. تو یہ جب بھی کوئی آرمی چیف جب بھی کوئی چینج ہوگی نا ان کی اسٹیبلشمنٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری سچویشن چینج ہو جائے گی. اور یہ اس وقت تک حالات یہ ایسی رہنی ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے. الیکشنز کے بعد جو ہے اگر تو ان کے مطابق کوئی تھوڑی سی گورنمنٹ ایسی بن جاتی ہے کوئی اسٹیبل، پھر تو ٹوٹل سچویشن چینج ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ان کے جتنے بھی بیٹھے ہوئے پوزیشنز پہ، جو خاص پوزیشنز پہ آپ دیکھیں گے یہ بھی آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گی پوزیشنز. ابھی انہوں نے ایک تھوڑا سا دیا ہوا ایز اے چیلنج سمجھ کے، اور اس میں بیڑا گرک جو ہے وہ ملک کا ہوتا جا رہا ہے اور وہ پرولانگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا عرصہ خان صاحب یہ چل سکتے ہیں یا اس طرح کی سچویشن بنے گی. ان ایکسپیکٹڈ ہے یہ ساری ان کے لیے. تو بہرحال دیکھیں کہ اس میں کوئی مایوسی والی ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے، پتہ چلے گا جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو کس طرح کی سچویشن جاتی ہے اس میں. تو باقی یہ کہ آرمی کے اندر جو ہے نا یہ تو خیر میں کچھ کافی عرصہ ان میں گزارا ہے. اب یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ ان کی چینجز ہونی ہے. اور اس وقت کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ان کا اس طرح کا بن گیا کہ جو اب آ رہا ہے نا آپ کا عاصم منیر ہے، یہ او ٹی ایس کے تھرو آیا ہوا جن. او ٹی ایس والے ویسے بندے نہیں ہیں، جنرل پتہ نہیں کس طرح یہ بن گیا. اب ان کی کوئی بیک گراؤنڈ کو نہیں ہے. یہ جو کاکول میں جاتے ہیں نا 2 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں جب، اس میں ان کی پوری کمپنی دوست یار بنتے ہیں، وہ پورا پھر ایک ان کا نیٹ ورک بن جاتا ہے فورسز کے اندر. اس کی بدقسمتی یہ ہے جو عاصم منیر ہے یہ او ٹی ایس سے آیا ہے، اس کے اتنے روٹس کو نہیں ہے اس کے اندر آرمی کے اندر. تو اس کو ایز اے آرمی چیف انہوں نے رکھا ہوا ہے، ٹاؤٹ سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن کنٹرول پیچھے جو ہے وہ باجوہ والے لوگ سارے وہی کر رہے ہیں. تو چینج کرے گا ضرور یہ بھی، لیکن ابھی میرا خیال ہے یہ الیکشن سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہے. یہاں سے نکلیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی سچویشن آپ کو شاید کوئی بہتر یا بدتر ہوتی نظر آئے گی. لیکن دیکھیں ابھی یہ تھوڑا ٹائم میں پتہ چلے گا. ہاں جی فہیم صاحب فارغ ہوئے کوئی نہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. آپ دیں گے اپنا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے. ہاں جی میں بات سن رہا تھا آپ کی، میں بڑے غور سے. آپ صحیح بات کر رہے ہیں، پہلے بھی اوسی بھائی نے بھی ڈسکس کیا ہے. تو صورتحال تو بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مطلب مجھے محسوس ہو رہی ہیں جو پہلے آج سے 2 سال پہلے ایسی چیزیں نہیں تھی. جو وہ کیا تھا کہ پی کے اور بلوچستان خاص طور پہ میدان جنگ یہ بنا ہوا تھا. مطلب یہ کچھ لوگ تڑپتے بھی تھے، اپنا رونا پیٹنا کرتے تھے کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پنجاب میں اتنا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس چیز کا نا. پنجاب میں ان لوگوں کا جو بیانیہ ہوتا تھا جیسے چاہتے تھے سچویشن کو ڈائیورٹ کر دیتے تھے اپنی مرضی کے حساب سے. اور پنجاب میں لوگوں کا اعتماد ان کے ساتھ رہتا تھا، تو تب اتنے شفاف لیول پہ نہیں آئے تھے نا. ابھی اتنی شفافیت کی جو وجہ بنی ہے نا وہ یہ بنی ہے کہ جو پنجاب ہے نا وہ ہاتھ سے چلا گیا. ہاتھ سے چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو صرف ایک بیانیہ بنا کے اپنی مرضی سے صورتحال کو مینج کر لیتے تھے، لیکن اب بیانیہ کوئی نہیں چل رہا. آئی ایس پی آر خاموش ہے، نغمے چل نہیں رہے، مطلب صورتحال بالکل ہاتھ سے نکل چکی ہے. تو ایک تو فرسٹریشن یہ ہے بہت زیادہ کہ پنجاب گیا ہاتھ سے. اور دوسرا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بہت تنگ کر رہا ہے. وہ اس لیے تنگ کر رہا ہے کہ یا تو اس کو بالکل نارتھ کوریا کے جیسے کر دیں تو پھر شاید یہ چلتے رہیں کوئی اگلے 15-20 سال.
لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں پیدا کر دیا، الیکشن میں کچھ بھی کر لیں اپنی مرضی سے جوڑ توڑ. میں تو ایک اور بھی نقشہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل الیکشن میں پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے تو پھر بھی جو ادھر ہو رہا ہے، جو بے شرمی کی انتہا ہے، اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو، جیتے ہوئے بندوں کو ہی غائب کر دیں، اور جس دن وزیر اعظم نے وہ ووٹ لینا ہو، پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو ووٹنگ ہوتی ہے، پہلے اسپیکر کی شاید ہوتی ہے، تو اسی دن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان سے تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. تو پھر ہم لوگ یہی کہیں گے بھئی اخلاقی طور پہ تو پی ٹی آئی جیتی تھی اور غیر اخلاقی طور پہ یہ گورنمنٹ بن گئی. ان سے ابھی آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو جنگ ہے نا، وہ صرف ایک بندے اوپر والے کی نہیں ہے. جو بھی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی جس کے پاس بھی ایک گاڑی ملی ہو، جس کی محترمہ کو ڈرائیور ملا ہوا ہے اس کے کپڑے لانے کے لیے، جس کو ایک فلیٹ ملا ہوا ہے اچھا سا رہنے کے لیے، جس کے ایکسپینسز جو ہے وہ پبلک منی سے پے ہو رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کے سروائیول کی جنگ ہے. اس کو پاکستان گیا تیل لینے، اس کو پاکستان کی کوئی غرض نہیں ہے. ابھی وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں تو ہم ان کو لوگوں کو ان کا جمہوری حق دے کے، اور یہ جو عمران خان جو مسلط ہوگا ہمارے اوپر، یہ تو پھر ہماری نسلوں کو ٹریک پہ لے آئے گا. پھر حرام خوری نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ لوٹ نہیں سکیں گے. جو 2 ٹکے کے بندے ہوتے ہیں جو جزیرے خرید لیتے ہیں جا کے دوسرے، اور یورپ کو انہوں نے اپنی جنت بنایا ہوا ہے، 7 نسلوں کا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا، وہ دیکھ رہا ہے، فلاں دنیا دیکھ رہی ہے، اقوام متحدہ دیکھ رہی ہے، یہ کسی کی کچھ کرنے والے نہیں ہیں، صرف اپنا سوچیں گے. یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرنے والی چیز ہے سوشل میڈیا. اس کا اگر کوئی حل نکال لیں تو شاید مطلب کچھ سٹاپ ہو جائے، کچھ چیزیں ہائیڈ ہو جائیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی بیانیہ، کوئی چکر، چاہے الیکشن کو کچھ بھی کر لیں، جیسے بھی کر لیں، وہ چلنے والا نہیں ہے. جی جی قمر بھائی، میں تھینک یو ویری مچ. بھائی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی نا، تو سوشل میڈیا پہلے ہمارے 16,000 جو بچے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، 16,000 جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو تھوڑا آزاد سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا. میں بہت بڑی مثال آپ جیسے سنم جاوید کی لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو تھوڑا سا اس پہ تنقید کی، آپ کی فوج کے اوپر تھوڑی سی تنقید کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو انہوں نے نشانہ عبرت بنا دیا. تو بہت سے بچے انہوں نے ٹویٹر کے اوپر، آپ نے ٹویٹر پہ جاتے ہیں تو ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ایکٹیویٹی تھی، ٹھیک ہے، اس پہ بڑا زیادہ فرق پڑا. اس کی وجہ کہ ہر بندے کو جس نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے اس ایک ٹویٹ کے اوپر اس بچے کو پکڑا اور اس کو دودھ کوب کیا اور اس کو جناب جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، ٹھیک ہے نا سر. تو پہلی تو ایک بات. تو دوسری ملک صاحب، آپ نے بات کی نا، یہ ایک جو تصور ہے کہ ایک فوجی خراب ہوتا ہے اور باقی سارے ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ عاصم منیر خراب ہے تو باقی سارے ٹھیک ہیں، یا پیچھے 3 4 5 6 نیچے جو ہیں یا 10 نیچے ہیں وہ خراب ہیں تو باقی فوج ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. میرا اس سے تھوڑا سا، میرا ایکسپیرینس بھی فوج کے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کا بھی ہوگا ظاہر، آپ بھی اسی ریجن سے تعلق ہے جہاں میرا ہے. آپ کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور میرا اپنا ایک اس ادارے کے ساتھ ایکسپیرینس آپ کا بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قمر جاوید باجوہ، کسی عاصم منیر، ٹھیک ہے، کسی فیصل نصیر، کسی ندیم انجم، مشرف تھا، مشرف کے نیچے وہ جو سارے دگڑ دلہ گروپ تھا، ٹھیک ہے. یہ کیانی دیہڑیاں لگا کر گیا، اس کے نیچے سارا جو تھا، ٹھیک ہے نا. آپ تو کہتے ہیں نا ایک ہے، تو اس کے تو اوپر ہم تو، ہمارے پاس 2,000 ارب کے ان کے ثبوت موجود ہیں، جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئرز کے، ٹھیک ہے بھائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کسی ایک فرد واحد کا قصور نہیں ہے. اس میں کسی قمر جاوید باجوے کا، کسی عاصم منیر کا، کسی اختر عبد الرحمان کی آپ مثال لیں، ٹھیک ہے نا، ضیاء صاحب کے ساتھ تھا. اس کے ابھی پیچھے سوئس لیگس آئی ہیں،
$30 ملین اس وقت اس نے افغان جو جنگ لڑی اس نے CIA سے لیے تھے اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر. یہ جو ہمایوں اختر اینڈ کمپنی اور کوکا کولا کی فیکٹریز اور یہ اور وہ کہاں سے آئے پیسے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے میرے بھائی. ان کی اگر جب سے ایوب نے اوورٹیک کیا وہاں سے لے کے آپ 2023 تک کہ آرمی کے پورے میرے بھائی اسٹرکچر کو آپ اسٹڈی کر لیں. ان کے جتنے بریگیڈیئر سے اوپر کے عہدے کے تمام آفیسرس ہیں, ٹھیک ہے جی, ریٹائرڈ ظاہر ہے, حاضر سروس تو یہی بیچ ہے آپ کے پاس. ان کے اثاثے آپ دیکھ لیں ایک ایک کے, رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے آپ یہ ایک ادارہ ہے جس ادارے کا ایک خاص کلچر ہے. اس میں آپ چلے جائیں, میں چلا جائیں, میں ہر دفعہ یہی بات ایک ری ایکٹریٹ کرتا ہوں, آپ چلے جائیں, میں چلا جاؤں, میرا بچہ چلا جائے, ملک صاحب آپ کا بچہ چلا جائے, اس نے باجوہ بننا ہے, اس نے ندیم انجم بننا ہے. کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے. جب ایک بچہ آپ میرے بھائی ریکروٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ایک خاص قسم کے ماحول میں آپ جب رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہاں پہ خاص قسم کے ایٹیکیٹس ہیں, وہاں خاص قسم کا ایک کلچر ہے, وہاں پہ خاص قسم کی رات کو بیٹھکیں ہوتی ہیں, رائٹ. اس کے بعد ان کی جو جب یہ تھوڑے سے پروموٹ ہوتے ہیں بریگیڈیئر لیول کے اوپر جاتے ہیں, رائٹ, اس کے بعد ان کے جو ڈیپوٹیشن شروع ہو جاتی ہیں, وہاں سے جو ان کی انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ بنتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس فوج نے, جسے آپ پاک فوج کہتے ہیں, میں تو خیر ایک اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ پاک ہے, ٹھیک ہے نا, ایک برٹش انڈین آرمی کی ایکسٹینشن ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے ہمارے بچے بہن بھائی سارا کچھ اس میں ہے, لیکن یہ ایک برٹش انڈین آرمی ہے جس میں سے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جوتے بنانے والی فیکٹری ہے. تو اس میں جب آپ لیدر کی را ان پٹ جب اس کو دیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ملتا ہے آپ کو؟ ایک جوتا. تو اس میں سے آپ نے جو بھی بچہ گزارنا ہے, ٹھیک ہے, ان کے حوالے جو بھی بچہ آپ نے کرنا ہے, اس سے فیکٹری نے وہ باجوہ بنا کے آپ کو دینا, مشرف بنا کے. اب مشرف نے کیا کیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے یہ منیر جلاب خراب ہے, تو باقی مشرف دور کے اندر, کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے, 9,000 گمشدگان مشرف دور سے چلتے آ رہے ہیں ہمارے, جس میں ہائیلی کوالیفائڈ ہمارے PhD ڈاکٹرز, ہمارے ٹیکنیکل سٹاف, ہمارے اس میں بایو کیمیکل کے ایکسپرٹس, ٹھیک ہے, ہمارے انجینئرس جو ابھی تک گمشد ہیں. یہ کل پٹیشن لگی تھی ہائی کورٹ میں, اپنا سپریم کورٹ میں, بڑے عرصے کے بعد اس کیس کے اوپر ایک کل پٹیشن لگی, تو ہم نے کل اس پہ بات کی تھی, ٹھیک ہے بھائی. تو یہ کوئی ایک فرد واحد نہیں ہے, یہ ایک ادارہ ہے جس کو ہمیں, میرا خیال ہے اس کا متبادل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ نہیں اس میں ہم ہیزیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں. بنگالیوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو بنگالیوں نے اپنے کچھ گولز انہوں نے ڈیفائن کر لیے تھے, اور بنگالیوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بنگالی پولیٹیکلی ہم پنجابیوں کے نسبت بہت زیادہ سیاسی طور پہ اس وقت یعنی کہ جب 1906 میں مسلم لیگ بنی, تو مسلم لیگ کہاں پہ بنی؟ یہاں تو یونینسٹ پارٹی تھی آپ کی, پنجاب کے اندر تو یونینسٹ پارٹی تھی, توانا صاحب تھے, اور وہ باقی جو آپ کے بڑے زمیندار تھے وہ تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان بناؤ ہی نا, ٹھیک ہے. گورا سرکار کو تو کہتے تھے کہ آپ ادھر ہی رہیں, آپ کا سسٹم ہے. جیسے ابھی فوجی کہتے تھے کہ جناب آپ کو امریکہ کو کہہ رہے تھے افغانستان سے مت جائیں جی, آپ ادھر ہی رہیں, ہمارا جو یہاں پہ لنگر پانی چل رہا ہے تو آپ افغانستان سے جائیں نا, رائٹ. تو اسی طریقے سے جو بنگالیز تھے, بنگالیز میں یعنی کہ وہ 1906 کے اندر بھی جو پولیٹیکل سینس تھا وہ زیادہ تھا ہماری نسبت, یعنی کہ جو ناردرن انڈیا تھا اس وقت, برٹش انڈیا تھا, اس کی نسبت تھا, ٹھیک ہے. تو تحریک وہاں سے شروع ہوئی, اس کے اندر جو سارا سسٹم تھا, ٹھیک ہے, کچھ پارٹیسپیشن ہماری طرف سے بھی تھی. تو وہ انہوں نے تو بہت پہلے اس چیز کو ڈیفائن کر لیا تھا, ٹھیک ہے نا. جب ایوب صاحب نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا, ٹھیک ہے نا, آپ تو کہتے ہیں نا جی ایک عاصم منیر اچھا خراب ہے باقی ٹھیک ہوتے ہیں. دیکھیں جو اس وقت ڈیفائن آپ کر لیا تھا, آپ شیخ مجیب الرحمان کی آن ریکارڈ سپیچز ہیں آج بھی, ٹھیک ہے, بنگالی میں نیچے ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گی. اس وقت انہوں نے ڈیفائن کر لیا تھا جب محترمہ فاطمہ جناح کی تذلیل کی گئی کہ ہمارا سیاسی مستقبل اس پاکستان میں نہیں ہے. وہ پاکستان جس کو بنگالیوں نے بنایا, اس پاکستان کو نے کہا ہمارا اس کے ساتھ سیاسی مستقبل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بندوق کے اوپر, ایک جبر کے اوپر, ایک ظلم کے اوپر, ایک توہین کے, جیسے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا. اور مزے کی بات, یہاں ایک بھائی نے بات کی, بالکل جی پنجابی ہم ماشاءاللہ اس وقت بھی اسی فوج کے پیچھے کھڑے تھے,
क्योंकि हमें सेंस नहीं था। हमें उस वक्त की आप अगर देखें तो उस वक्त हमारी पॉलिटिकल उससे कुछ लोग थे यानी कि, लेकिन इतनी ज्यादा मैसेज में जो थे वो मोहतरमा फातिमा जना के साथ खड़े नहीं थे हम पंजाबी। तो ये सबसे बड़ी वजह थी, यानी कि अगर आप बांग्लादेश के बनने की कुछ वजूहत में सबसे बड़ी वजह थी वो जो मोहतरमा फातिमा जना की तजलील की गई सदारती इलेक्शन के अंदर। ठीक है सर, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई एक बंदा है, बल्कि आने वाले दौर के अंदर भी अगर मसलन अभी आसम मनीर ना आता, ठीक है, कोई मनीर आसम आ जाता, ठीक है, कोई और कोई आ जाता, मोहम्मद सुल्तान आ जाता, अयूब खान कोई भी आ जाता यहाँ पे, उसने वही करना था जो अभी ये कर रहा है, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूटी है उस जुल्म और जबर और इस्तमारियत की, एक कॉन्टिन्यूटी है ये अदारा जो है। तो ओवर टू यू सर। जी, मैं अनायतुल्लाह भाई से सवाल एक करना चाहूँ, यही आगे बढ़ाना चाहूँगा अगर वो सुन रहे हैं तो, जी जी क्योंकि मेरे ख्याल में उनका तलक केपीके से है। जी जनाब। तो जी सर, जो मैंने बात की थी, जैसे अभी भाई ने भी रिपीट की कि इससे पहले इतनी मतलब सिचुएशन जो थी खुल के सामने नहीं आई थी। वो हम सब जानते हैं कि वो एक बंदे की वजह से आई है, उसका नाम इमरान खान है, ठीक है। और दूसरी जो मैं बात सवाल पूछना चाह रहा था आपसे पंजाब के हवाले से, कि पंजाब में कभी भी चैलेंज नहीं रहा इनके लिए कुछ भी, तो आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि अभी जो हालात हैं ये शायद पंजाब के मतलब इनसे पीछे हट जाने की वजह से आपको क्या लग रहा है, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको पहले से और पहले के हालात से और आज जो सूरत हाल है? जी कमर भाई, असल में जो पॉइंट आपने रेस किया ना इस वक्त पंजाब का, ये जितनी बदहवासी या इनके आसाब टूट चुके हैं तो ये पंजाब की वजह से है। क्योंकि जो इनका पॉलिटिकल कैपिटल था, ख्वाह वो शरीफ खानदान का था या आर्मी का था, वो ये लूज कर चुके हैं पंजाब में। इनके पास अभी 10% भी नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है और इनकलाब है एक किस्म का। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है जो पहले पता नहीं फ़हीम भाई ने क्यों कहा कि आज आप डिमोरलाइज है। डिमोरलाइज की बात नहीं है, बात है हकीकत की कि देखिए हम 25 करोड़ आवाम है, हमारी बंदूकें कितने हैं, 5-5.5 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 5.5 लाख बंदूकें हमारी पूरी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं और हम खामोश है। मैं इसी खामोशी पर अगर हजार में हम एक आदमी निकलेंगे तो यकीन कीजिए ये तो कुछ भी नहीं है। ये लोग, ये जो आप कह रहे थे कि मिसाल के तौर पर आसिम मुनीर या पता नहीं इसकी जगह कोई और होता, देखिए जनरल आसिफ नवाज जंजुआ भी थे, उसको मर्सिडीज BMW की चाबियां जब पेश की गई और उसने इनकार कर दिया, तो इसी खानदान ने किया था ना, इसी जो अभी बगोड़ा आया हुआ है, तो उसने कहा नहीं जी मैं ये चीज़ें लेने वाले में से नहीं हूँ। वो हकीकत में वो एक पहली दफ़ा में एक ऐसा जनरल मिला था, वो भी पंजाब से, कि उसने हर एक चीज़ को ठीक करना था और उसी विजन पे लगा हुआ था। लेकिन अब देखिए उसके साथ क्या हुआ, ये लंबी कहानी है। लेकिन अब उसकी नवासी के साथ क्या हो रहा है, ये अवाम जो हम खुद को एक बागैरत कौम कहते हैं, क्या इस तरह के लोगों की इज्जत उछालना, इस तरह जुल्म करना और खामोश रहना, बस सिर्फ इसलिए कि हम रोटी खाते हैं और सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं, बस हमें ये चाहिए। कौमें ऐसी तरक्की नहीं करती, न कौमें इस तरह पलती पुलती हैं। इस तरह करते करते ये यानी बेइज्जती के दलदल में धंस जाती है। हमारी पोजीशन तो अब वो हो गई है। और इस वक्त जब आप कहते हैं ना, ये ओसी भाई ने शायद कहा ये बात कि ये नहीं, मलक साहब ने कहा कि ये OTS से है। OTS में ज़रा आपको फ़र्क बयान करूँ इस चीज़ का कि ये जो जनरल बना, ये एक अजीब सा सिचुएशन बना है पाकिस्तान में। OTS का आदमी मेजर से ऊपर जा ही नहीं सकता। ये मंगला से होता है इनका कोर्स, और ये होते हैं 6 महीने के ट्रेनिंग वाले। और दूसरे जो होते हैं पहले 3 साल था, मेरे ख्याल में अभी 2 साल है या 2.5 साल का है जो काकूल वाला है। ये कभी हुआ नहीं है कि OTS का ऑफिसर आकर आपका चीफ ऑफ स्टाफ बने, लेकिन ये शख्स ये इतना
زیرک ہے، وہ زیرک ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس میں یعنی زیرک شیطان بھی تھا، آپ سمجھ گئے نا. اس نے بہت دور کا سوچا تھا جب وہ او ٹی ایس میں گیا بھی تھا. اس دن سے اس مقام کو وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے پھر شادی کہاں کی. اس شادی کی بدولت، اس کرپٹ نظام کی بدولت وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ آرمی چیف بنا. اور یہ موقع فراہم ہوا اس وقت جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا اور اس کو نکالا گیا، تو نواز شریف کے ذہن میں یہ دشمنی اس کو یاد تھی کہ یہ دشمنی اس کے عمران خان کے ساتھ اس دن سے تھی جب اس کو آج سے 3.5 سال پہلے اس کو نکالا. ڈی جی آئی ایس آئی 6 مہینے یہ رہا اور اس کو پھر نکال دیا گیا، واپس بھیج دیا. تو اس کو تو معلوم تھا. اور نواز شریف کی تو یہ خواہشات تھے کہ جس طرح پنجاب پولیس کو اس نے تباہ کیا، یعنی ہسٹری شیٹر کو بھرتی کر کے، یہ بالکل وہ جو آئی جی پنجاب تھا کے پی کے سے تعلق تھا، اس کا بھی میں نام بھول گیا ہوں، اس نے کتاب میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہسٹری شیٹر لوگوں کو یہ لوگ لا کر پولیس میں انہوں نے بھرتی کرایا، اور آج وہ کس کس عہدوں پر ہے. تو اس کا تو پہلے سے خیال تھا کہ میں پاک فوج سے پنجاب پولیس بناؤں گا، اور وہ تقریباً اس میں کامیابی کے قریب پہنچ چکا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ باقی ماندہ فوج جتنا بھی ہے، یا یعنی مائنس مطلب اس کے علاوہ، عاصم کے علاوہ، کہ وہ 4-5 تو ہمارے سامنے ہے. اس میں ڈی جی بھی ہے، اس میں ڈی جی 3 بھی ہے، اس میں جنرل عامر بھی ہے، ایک دو اور بھی ہے. تو کیا ان کے علاوہ جو باقی ہے، جو اس مطلب اس لیول کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی خاموش رہیں گے، اور اس طرح پاکستان کی تباہی ہوتی رہے گی. اور ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ جہاں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے، وہ ملک سسٹین نہیں کر سکا، وہ ملک بہت ہی تباہیوں کی طرف گیا ہے. تو اس وقت قوم تو اس شخص کے ساتھ کڑی ہے جو جیل میں ہے. لیکن صرف قوم کا کڑا ہونا ہی کافی ہے، یا ان کا کوئی ریئیکشن سامنے آنا چاہیے؟ دیکھیں یہ اتنے بہادر ہوتے نہیں ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ڈسپلن. اسی ڈسپلن ہی تو ہمیں مارا ہوا ہے کہ وہ جتنا بھی ناجائز کریں گے تو ڈسپلن کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جائے گا. ڈسپلن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ناجائز چیز کو آپ مانیں. یہ تو کسی بھی حلف میں، کسی کے ادارے کے حلف میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ناجائز کو مانیں گے، اور پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے. تو اصل مسئلہ ہے عوام کا، کہ اس وقت عوام جو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، آخر کس چیز کا ڈر ہے؟ محسن مبارک تو بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو تو صرف میدان تحریر میں جب سے 30,000 لوگ جمع ہو گئے، 3 دن بیٹھ گئے، تو پھر محسن مبارک نہیں تھا. تو یہاں تو اسلام آباد میں آپ کو صرف 1.5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، جو کسی نشان کے بغیر اسلام آباد داخل ہو کر بیٹھ جائے تو آپ کو یہ لوگ چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. میں حیران ہوتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام اور بے حسی کی انتہا، اور دوسری طرف وفاداری کی انتہا، کہ عمران خان سے اتنی وفاداری بھی ہے لیکن بزدلی کی بھی انتہا ہے. اب اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، اس کا کیا حال؟ کیونکہ جتنی چیف بیٹھی ہوئے ہیں، صرف آرمی چیف کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم عدلیہ کی چیف کی بھی بات کریں گے، ہم نیب چیف کی بھی بات کریں گے، ہم چیف الیکشن کمشنر کی بھی بات کریں گے، اور بیوروکریسی کی بھی کریں گے. یہ تو سب کے سب عمران خان کے دشمن ہیں. اگر حقیقتاً ہم نے اس ملک کو بدلانا ہے، اور وہ ملک جو اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کسی چیز کی یعنی فیاضانہ طریقے سے سارا کچھ عطا کیا گیا ہے، اور حال کیا ہے یعنی کہ بیکاری. تو کیا اس ضلالت سے ہم اگر خود کو نہیں نکالیں گے تو یہ لوگ تو نہیں نکالیں گے بھائی. جیسے بھائی نے بات کی ہے کہ یہ تو اپنے اولاد کے لیے سوچتے ہیں، ملک کے لیے تو کس نے سوچا نہیں ہے، اور نہ آئندہ سوچیں گے. ایک شخص آیا ہوا تھا، بالکل میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، لیکن ملک کو بھی کسی پٹری پہ رکھ لیا تھا. لیکن آخر میں جو ایسٹ بنگال میں فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، اس کا الیکشن کو چوری کر دیا گیا، تو اس وقت سے تباہی شروع ہو گئی، ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب وہ 2 حصوں کو تو بھول جائیے، اب ان کا پروگرام تو مجھے 5 حصوں کا لگ رہا ہے. وہ 2 کو تو چھوڑ دی. کیا ہم ان کو یہ اجازت دینے کے لیے راضی ہیں اب حیثیت عوام؟ اگر نہیں تو پھر تو نکلنا پڑے گا.
اور جب نکلنا پڑے گا، دیکھیں ایک امید ہے عوام کے پاس اس وقت عمران خان کی شکل میں، اگر اس امید کو بھی آپ مائنس کر دیں گے تو پھر عوام کی امید بھی جب ختم ہو جائے گی، پھر یہ ملک کیا مطلب کیا سچویشن ہوگا؟ اوور ٹو یو سر۔ جی عنایت اللہ لالا بھائی، میں پتہ نہیں آپ نے اوور ٹو یو کس کو کہا ہے؟ جو مطلب اس براڈ کو چلا رہا ہے، مطلب آپ بھی کریں، آپ بھی شروع کریں۔ جی بالکل، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں عنایت اللہ بھائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ یو یو اسٹرکٹلی بلیو ان دس سسٹم، اور آپ سب ویشفل تھنکنگ آپ کی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرا تھوڑا سا اینٹی تھیسس، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میرا تھوڑا سا اینٹی تھیسس، میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اس پارٹی نہیں، کے ساتھ. میں نا امید ہو گیا ہوں. نہیں، ہمیں اس سسٹم میں عوام کو ہمیں دیکھ کر، جی عوام کی بزدلی کو دیکھ کر میں نا امید ہو رہا ہوں. عنایت تعالیٰ، سب سے بڑی جو پازیٹیو بات ہے نا، جو یعنی کہ جو اس 2 سالوں میں ہم نے گین کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پنجابی میں ہم جسے کہتے ہیں وٹک، ٹھیک ہے نا، ہماری جو وٹک ہوئی ہے اس 2 سال کے اندر، میرے پوائنٹ آف ویو سے، یہ جو جیسے آپ نے کہا نا جی کہ ہم پنجابی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باہر نہیں نکل رہے اس طریقے سے، ان کا اپنا ایک ابھی ایک اس میں وقت ہے شاید اس چیز کے اندر. لیکن آج سے 2 سال پہلے کی آپ بات لے لیں، آپ آج سے 2 سال پہلے کی بات کریں، میں خود ان گناہ گاروں میں شامل ہوں عنایت اللہ بھائی، جن کو ہمیں صبح شام سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑتی تھیں. وجہ ٹھیک ہے، ہم تو عمران خان صاحب کی کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن جو پہلے سے انہوں نے ابڈکٹ کیے ہوئے تھے ہمارے پاکستانی، وہ 9,000 بندے، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، تو ان کے لیے ہم ایڈوکیسی کرتے تھے کہ یہ جبری گمشدگیاں انہوں نے کی، انہوں نے عورتوں کو اغوا کیا، جیسے عافیہ صدیقی تھی، ٹھیک ہے نا، پتہ ہے آپ کو، وہ پکڑ کے تو ایک میجر صاحب تھے، وہ بگرام جیل لے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے کرتے تھے کہ آپ جیسا میرے جیسا ایک عام بندہ پکڑ کے بگرام جیل لے گئے، ٹھیک ہے، وہاں $5,000 ان کو ملتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی تھوڑی غلط سی باتیں ان کو بتائیں، ان کو ہینڈ اوور کیا $5,000. یہ دیہڑیاں اس طریقے سے لگاتے ہیں مشرف دور کے اندر. تو مشرف نے تو باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر بھی اس چیز کو اعتراف کیا. تو یہ جو بہت بڑی ایک چینج آئی ہے نا، یہ کوئی چھوٹا سا، دیکھیں یہ جو آنے والا کمنگ الیکشن ہے نا، میرے پوائنٹ، میں تو اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. اگر بہو بٹ آ بھی جاتا ہے گوال منڈی والا، یہ 40-50 سال سر اس نے پہلے بھی انہوں نے گورنمنٹ کی، یہی ملٹری مافیا تھا، یہ مافیا سسٹم چلتا رہا، باہر سے ڈالر لیں گے، امریکن جو ہے ایجنڈا اس کو لے کے چلیں گے، ہو سکتا ہے خانہ جنگی کی طرف ملک کو، لیکن ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ جس سسٹم کی طرف یہ لے کے آپ کو جا رہے ہیں، وہاں سے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. تو دوسرا انٹرنیشنل آپ سچویشن دیکھتے ہیں جب پاکستان کی، ایک طرف آپ کی چائنا ہے، دوسری طرف آپ کے رشیا ہے، ادھر آپ کا ایران جو ہے وہ بھی ہے، ایک طرف آپ کا انڈیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں یہ بھی بہت زیادہ تبدیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک یہ سمجھ لیجیے جو جسے کہتے ہیں نا کنٹمپرری انٹرنیشنل ریلیشنز، اس میں جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، اس میں نیت اللہ بھائی اب یہ انفلیکشن پوائنٹ ہے ایک اس وقت، یعنی ہمیں بطور قوم ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا رستہ لینا ہے. ایک طرف آپ کا یہ جیسے مارچ کے اندر چائنا نے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو ان کا پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا، اس کا نام تھا GCI، ٹھیک ہے، گلوبل سیولائزیشن انیشیٹو، یعنی کہ جو تہذیبیں ہیں ان کا آپس میں ڈائلاگ، ان تہذیبوں کی آپس میں کلچرل ایکسچینج، ان تہذیبوں کی آپس میں ٹریڈ. تو آنے والا جو ورلڈ آرڈر ہے چائنا کے مطابق وہ اس سسٹم کے اوپر ہونا چاہیے، جبکہ ویسٹ اور US ہے وہ ہے کلیش آف سیولائزیشن، جنگوں کے اوپر، تصادم کے اوپر، ٹھیک ہے، مارا دھاڑی کے اوپر، قتل و غارت کے اوپر، ٹھیک ہے، جو ان کی اسلحہ کی انڈسٹری اس کے اوپر آپ نے ایک ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، جیسے اسی کو کنٹینیو کیا جائے. تو یہ ایک دو بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر بھی آپ ایک انفلیکشن. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آنے والے ماہ سال کے اندر ہمیں، پاکستان ظاہر ہے ایک بڑا پیوٹل پوزیشن ہے،
ہماری، تو اس کو امپیکٹ کریں گی یہ ساری چیزیں. تو آیا یہ ان سارے بدلتے حالات کے اندر جو فوجی ہیں ان کا جو یہ مافیا سسٹم ہے، یہ آنے والے، اگر مثال کے طور پہ سپوز کر لیں، آپ سپوز کر لیں اس بات کو، یہ پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل ریزن بنا کے، ٹھیک ہے، تو وہ پنجابی میں ہمارے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک جو جابر اور ظالم ساس ہوتی ہے نا، تو اس کی بہو وہ جتنی بھی تابع دار اور اچھی ہوتی ہے تو اس میں سے کوئی نہ وہ کیڑا نکال دیتی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ آٹا گوندھ رہی ہے تو وہ پنجابی میں کہتا ہے آٹا گوندھی ہلدی کیوں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ. یعنی کہ وہ آپ نے جو پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل، کیونکہ پورے کا پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں، پورے کا پورا سسٹم انہوں نے یرغمال سر بنا رکھا ہے. کیا عدالتیں، کیا آپ کا الیکشن کمیشن کا سسٹم، کیا آپ کی بیوروکریسی، کیا آپ کا میڈیا، تو اس میں سے کوئی ایک ہزار ایک قسم کی چیزیں نکال کے کر سکتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے، چلو ایلیمینیٹ کر دیا. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس کے بعد واٹس نیکسٹ، آگے کیا ہے؟ آیا یہ جو ایک جرائم پیشہ مافیا ہے، ان کا جو ایک مافیا سسٹم ہے، یہ سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ دیٹس دی کوسچن. اوور ٹو یو سر. جی بالکل، بہت زبردست آپ نے جو بات کی ہے کہ سروائیو کر سکے گا. اناج بھائی اگر ڈوگر بھائی کو بھی شامل کریں ہاں بیچ ہاں میں. جی، قمر بھائی سے بات کرائیں اس پر. کمر ڈوگر کو بھی. کمر ڈوگر السلام علیکم. کمر ڈوگر سو تو نہیں گئے؟ وہ میوٹ پر ہے، اس کو بتا دیں ذرا. یہ بھی بڑے اچھے کرتے ہیں، یہ بھی بہت زبردست، میں نے سنا ہے. کمر صاحب کے، لیکن بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا چکر بہت ہے. چلیے بات کہیں. الوی صاحب انہیں پھر آواز دے لیں گے. ندیم بھائی سے بات کریں. نہیں ندیم بھائی وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ مسئلہ. فہیم بھائی نہیں بات کریں گے؟ فہیم بھائی بھی کہیں پتہ نہیں سو گئے ہیں یا کہ وہ تو سوتے تو نہیں ہے لیکن کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے. وہ دیکھو جی ہمارا بھائی آ گیا، نظر بھائی آ گیا. ہاں وہ بھی آج بالکل. نصر بھائی بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہ بھی نیچے ہنا آ گیا ہے جی. ماسٹر بھائی آ گیا. نظر بھائی بھی، نظر بھائی کدھر چلے گئے؟ یہ نظر بھائی بھی آ گئے. یہ لو جی، آپ کا پینل پورا ہو گیا. جی السلام علیکم سر. میں سن رہا تھا کافی دیر سے آپ کی باتیں سن رہا تھا، بیچ میں فون آ جاتا ہے، کبھی کوئی کام پڑ جاتا ہے تو دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. تو نظر بھائی جو میں کچھ سن آپ نے رہا تھا آپ سنا کی باتیں. اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے. میں نیت اللہ آپ کی باتیں سن رہا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں مایوسی والی، جو جس طرح ہے نا وہ حالات اس طرح ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو نا اوور دا ایئرز میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ٹرن اراؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہو سکیں گی جس طرح کہ ہم عوام کو دیکھ کے مایوس ہو جائیں گے یا ان کو دیکھ کے مایوس ہو جائیں گے. تو میرا خیال آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے، اس کا ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے ایک پرسنل طور پہ دیکھا، اپنے گھروں میں بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا. جب گھر کو جو لیڈ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ جب وہ مایوس ہوتا ہے نا تو پھر باقیوں سے آپ امید نہ رکھیں. تو اسی طرح پوزیشن ہے، ہماری بھی یہ پوزیشن ہے. اگر ہم تھوڑا سا ڈاؤن ہوں گے تو ہمارے گھروں میں بھی جو بچے بیوی سب ارد گرد سب ڈاؤن ہو جائیں گے تھوڑے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھائی اور برائی کی جنگ ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح نہیں نا اس کو، تو آپ کو بڑا سکون ملے گا. آپ کی مایوسی بھی زبردست. ختم ہو جائے گی. آپ کی مایوسی بالکل ختم ہو جائے گی جب آپ یہ ریئلائز کر لیں گے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے، اور آپ جو ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سکسیسفل ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سکسیسفل ہیں، تو آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی مایوسی بھی دور ہو جائے گی. بالکل کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اختیار میں جو ہے آپ صرف وہی کر سکتے ہیں جو میرے اختیار میں ہے، میں صرف وہی کر سکتا ہوں. ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں. باقی لوگوں کی فکر تو کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں حق پہ کھڑا ہوں تو آئی ایم فائن. آپ بھی اسی طرح محنت اپنے آپ کو. مجھے تو بالکل مایوسی نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی، بلکہ جس طرح دن گزر رہے ہیں میرے اندر تو ہوپ آ رہی ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خاص طور پہ جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کیا نام ہے، یہ مانیکا صاحب نے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے انہوں نے اپنی قبر کھود لی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ابھی میں 2 منٹ پہلے آپ سے بات کر رہے تھے، 2 منٹ پہلے ایک چھوٹا سا ویلاگ میں نے ریکارڈ کیا 11 منٹ کا، اس میں جو میں نے اپلوڈ نہیں کیا یوٹیوب پہ. اس پہ میں نے یہی بات کیا کہ بھائی جان آپ سرنڈر کر چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے. یہ بہتر ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرا دے تاکہ آپ کی عزت رہ جائے، اس سے پہلے کہ آپ کے اگر ٹیبل لگا اور آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور پھر سارا ڈاکومنٹ ہو کہ یہ ذلیل ہو کے نکلے.
تو بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور باعزت طریقے سے اپنے آپ بھی رہیں. اور ہار تو اب چکے ہیں, دیکھیں اس کے صرف فارمیلٹیز رہ گئی ہیں کہ اب فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ یہ ہار چکے ہیں اور نہ سائن کرنے رہ گئے ہیں, وہ نہیں کر رہے, اڑیوں میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں جب ہار ہی چکے ہیں, جب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بندہ ہارا وہ بندہ کرتا ہے, تو اب میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں, بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دنیا جو ہے نا 10 15 20 سال کے بعد ختم ہو جانی, نواز شریف نے مر جانا ہے, عمران خان نے بھی چلا جانا ہے, شہباز شریف نے چلا جانا, لیکن حساب یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے تھے. آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم کہاں زبردست. کھڑے تھے. اور یہی عمران خان نے آج تک ہم لوگوں کو سکھاتا آیا کہ ہم کہاں کھڑے تھے, اللہ کے پاس جائیں گے تو جواب دیں گے ہم صحیح جگہ کھڑے تھے. بس اتنی سی بات ہے, باقی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی تیاریاں شیاریاں کریں, اللہ خوش رکھے. اوور ٹو یو. آپ نے سمندر زبردست کو زبردست. کوزے میں بند کر دیا. ایک منٹ رابط بھائی, نظر بھائی نے اس نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. میرا مطلب ٹھیک ہے, میں مایوس بھی آج ہوں کسی خاص وجہ سے, اس وجہ سے نہیں. وہ جذبات اتنے زیادہ بڑک چکے ہیں آج. میں نے جب اس چیف جسٹس کے بیان کو دیکھا ہے کہ میں عمران خان کو دیکھ کے اپنے آنکھیں بند کر لوں گا, وہ یار تمہیں ہم جانتے ہیں تم کون ہو, تمہارے والد کا کیا کردار تھا اس کو بھی ہم جانتے ہیں. میں جب یہ تانا نہیں دیتا, میں جذبات ابارنا چاہتا ہوں, جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہار ان کی مقدر میں ہے. ہم بھی چلے جائیں گے اس دنیا سے, سب چلے جائیں گے, لیکن جتنی بے عزتی ان کی ہوگی یہ کسی اور کی نہیں ہوگی. یہ بر صغیر کی تاریخ میں پہلی بہت بڑی بے عزتی ہوگی ان کی. اس ڈاکہ فال کے بعد اس سے بڑھ کر بے عزتی ان کی کوئی اور نہیں ہوگی. جو عزتوں سے یہ کھیل رہے ہیں, جس طرح کی ان کی حیثیت یہ نہیں ہے بھائی. تم ایف اے پاس آدمی بن کر تم پوری ملک 25 کروڑ عوام کو اپنے پیچھے لگا کر ان کو ہانک رہے ہو, اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. تمہیں کہے گا, تمہارا انجام برا ہوگا, یہ میں لکھ کے دینے کو بھی تیار ہوں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آخر دیکھیں, جو ایک ایک دن گزرتا ہے نا وہ بہت بھاری گزرتا ہے. ایک غریب کے گھر میں جن حالات میں انہوں نے اس ملک کو پہنچا دیا, ذرا آپ تب موازنہ کریں. یعنی 2 سال پہلے والے پاکستان کے ساتھ اور آج کے پاکستان کی تو دوزخ اور جنت کا فرق ہے. تو جس غریب کے بچے بھوکے سو رہے ہوں, کیا ہم بحیثیت انسان ہمیں احساس نہیں ہوگا اس چیز کا کہ اللہ نے ہم, اگر جس انسان میں ترس نہ ہوگا وہ انسان کے لانے کے قابل ہی نہیں ہے. تو یہ تو حیوان ہے. ان حیوانوں کو کیا پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کو, عوام کو کہاں پہنچا دیا ہے. تو یہ اس دکھ اور درد کی وجہ سے ہم سے مایوسی کی باتیں نکل جاتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جلد از جلد عوام اپنے جذبات شو کرے اور نکل آئے. وہ تو انشاءاللہ الیکشن ڈے پر یہ جو کچھ بھی کریں گے, یہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے, لگا دیں. نشان چھینیں گے, چھین لے. کرکٹ کی جگہ فٹ بال مل جائے گا, گیند مل جائے گا, کوئی چیز مل جائے گا, لیکن لوگ نشان بھائی نشان کا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. نشان تو انہوں نے نہیں, آپ کو نہیں نشان پتا کو تو نا, چھیڑا ہی نہیں انہوں جو آپ کو آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے. وہ بڑی یہ ٹیکنیکل گیم کھیلی جی انہوں نے وہ میرے خیال سے. ٹیکنیکل گیم کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ. اب دیکھیں جی وہ 20 ڈیز کا انہوں نے ٹائم کیوں دیا ہے؟ کہ ان کو پتہ کہ پی ٹی آئی کے سارے جو لیڈر جتنی ان کی ہے, جنہوں نے الیکشن لڑنے, سارے آگے پیچھے ہیں. تو الیکشن کیسے کرائیں گے 20 ڈیز میں یہ سارا؟ انہوں نے ٹیکنیکلٹی صرف تو الیکشن کی اس بات کی ہے نا, انہوں نے نہیں نشان تو کی بات نہیں کی. الیکشن نہیں ہوئے تو پھر یہ نشان پہ جاتا نشان رہے گا ختم نا. ہو جائے گا نا بھائی. میں یہی تو یہی انہوں نے کہا گیم آپ کو, کھیلی ہے. یہ بہت باریک گیم کھیل رہا ہے. اور یہ سب سے بڑے گندگی کا جو اس وقت سبب ہے وہی چیف الیکشن کمشنر ہے. جتنا نقصان اس شخص نے ملک کو پہنچایا, اس کا تاریخ خود ادارہ کرے گا کہ اس شخص نے جو ضلالت اس ملک کے ساتھ کی ہے, اس نے اس ملک کو سرزمین بے آئین بنا دیا ہے. یہ تو ذاتی نوکر ہے اس کنوکٹڈ مجرم کا, تو اس نے تو کرنا ہے. اور یہ آپ کے ساتھ جو گیم کھیل رہا ہے اس وقت کی 20 دن کے اندر اندر, اب 20 دن کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کل ہو جائے الیکشن. لیکن اس نے کبھی پوچھا ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی میں الیکشن ہوتا ہے؟ یہ صرف جماعت اسلامی میں ہوتا ہے. عنایت اور بھائی پتہ کیا جی چیز ہے؟ ہاں, پتہ کیا چیز ہے؟ اب ایک ہی بات ہے, لوگوں کی ضد ہے عمران خان. یہی تو میں سمجھ رہی ہے؟ کہنے والا تھا. آپ نے میرے منہ سے, اب یہ جو سارا گند ہے نا, سارا گند اے وہ سے آپ نے زیڈ میرے منہ سے اسٹیبلشمنٹ سے کیچ لے کی. کے یہ جتنے کتے بلے 76 ایئر سے یہ جو اس قوم کی انسلٹ کر رہے ہیں نا, ان کی موت اب اکٹھے ہونی ہے. یہ جوڈیشلی بھی رگڑی جائے گی. یہ نظام سارا دیکھ لیں آپ انشاءاللہ. یہ دیکھیں ان کو راستہ بھی نہیں ملے گا, انہوں نے جانا کدھر ہے.
میں یہی تو بات آپ کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ ان کے بتاتا پاس ہوں. لاسٹ چانس ہے، اگر یہ الیکشن صحیح طریقے سے کرا دیں گے تو ان کی بھی جو ہے نا جوتے تھوڑے پڑیں گے صحیح، یہ نہیں کہ نہیں پڑیں گے، لیکن یہ کہ تھوڑے پڑیں گے، ورنہ ادروائز ان کو یقین کریں آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے نا یہ سبق سکھایا جائے گا کہ اگر اپنی قوم کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہونا تو یہ انجام ہونا ہے آپ کا. اب تو ان پہ وہ وقت آنے والا ہے کہ غم و بیاں میں ان لوگوں کو کوئی بلائے گا بھی نہیں، ان سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا. لوگوں نے تو یہاں تک فیصلے کیے اپنے بعض علاقوں میں، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مردان میں ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، سوابی میں ہوا ہے. ان لوگوں کو کسی میت کے آنے پر بھی کوئی لوگ سلام تک نہیں کرتے، منہ پیر لیتے ہیں. یہ تو اس سے زیادہ تذلیل ان کی اور کیا ہوگی، اور یہ آگے بڑھے گا یہ مسئلہ. لیکن ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کو یہ کہاں تک تباہ کریں گے. صرف ہمارا وہ جو ہمارے پاس ایک قوت تھا، جس کو ہم ایٹمی قوت کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، میزائل رجیم پروگرام کہتے ہیں، اس کو بچانے کے ہم یہ ہے کہ ہمارا جو بہت ناجائز پڑوسی ہے وہ ہمارے لیے صبر نہیں کرے گا. اور جب ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اپنے مسئلوں میں انہوں نے کمزور کرنا ہے اس ملک کو، تو پھر وہ آپ کو معلوم ہے آر ایس ایس اور یہ لوگوں کی تاریخ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے تو ہمیں اس طرف دھکیل دیا ہے. یعنی کہ جو 600 سالہ تاریخ ہے بر صغیر کا، اس میں دیکھ لیجئے کہ اس وقت کیا تھا، اور اب ہم اتنے اکثریت میں ہوتے ہوئے ہمارے اوپر کیا یلغار نہیں ہوگا ان لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے. میں اس وجہ سے میں جب بات کرتا ہوں، میں اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ عوام کے خود بخود سوچنے کے کہ وہ جذبات ان کے اوپر آئے اور جلد از جلد ان کو رخصت کرے. اس کو رخصت کرنے کا اتنا مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو تو دکھا دوں. ایک منٹ میں پورا کروں، بس ایک منٹ. 71 میں بھٹو صاحب جب آئے تھے وہ اتنے وہ نہیں تھے، طاقتور نہیں تھے جو آج عمران خان ہے. جب وہ آئے، جو ابھی میری بھائی بات کر رہے تھے نا کہ جب دوسرا بھی آئے گا یہ لوگ ایسا ہی کریں گے، ایسے نہیں کر سکتے. وہ اس نے آتی ہی تیسرے دن جنرل گل حسن کو گھر بھیج دیا، چیف آف سٹاف کو، اور جنرل ذوالفقار علی خان ایئر چیف ایئر مارشل کو گھر بھیج دیا. یہ اتنے بہادر نہیں ہوتے. صرف حالات انہوں نے یعنی ان ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر اپنے قبضے میں کر لیے. یہ سیاستدان خود اس قابل تھے، اس لیے ان کو اپنے اوپر چڑھا دیا. ورنہ یہ اتنے بہادر بھی نہیں ہوتے جتنا ہم کہتے ہیں. جب دیکھیں اصل فوج آپ کی ہوتی ہے فل کرنل تک، اس کے بعد پھر فوج نہیں ہوتی، پھر کچھ اور ہوتا ہے جس کی ڈیپ ڈیپتھ میں اس وقت میں جانا نہیں چاہتا. مجھے بہت قریب سے پتہ ہے ان چیزوں کا. یہ نہیں کہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا لحاظ رکھتے ہیں. تو اس لحاظ کا غلط مطلب نہ اٹھائے، بس کرے، توبہ کرے. اور یہ توبہ کرنا ان کے لیے میرے خیال میں اگر یہ توبہ کرے یہ ان کے فائدے میں جائے گا. اوور ٹو یو سر. سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے. جی اچھا، ہم ذمہ دار ہیں پیشے سے. تو جب بچپن چھوٹے تھے نا ہم لوگ، تو اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جو کرتے رہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے شیطانی حرکتیں میں بتاتا ہوں. ایک جونک ہوتی ہے جب چاول کی کاشت ہوتی ہے نا، مونجی کی، تو ایک کیڑا آتا ہے جونک بولتے ہیں ہم لوگ پنجابی میں اسے. تو وہ کافی زیادہ آ جاتا ہے کھیتوں میں، ایسے جہاں پرانا پانی کہیں کھڑا ہو. تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم اس کے اوپر نمک پھینکتے تھے، اور وہ بہت زیادہ تڑپتا تھا نا. اس کی جو ایک حالت تھی وہ بالکل بگڑ جاتی تھی، کبھی اچھل کے ادھر، اور وہ اس کا سائز لمبا ہو جاتا، تڑپتا بہت زیادہ. تو جب بات کر رہے تھے آپ نا خاور مانی کا اور یہ شاہ زیب خان زادہ یہ وہ، اب یہ جو ہمارے کمپنی کے یہ جو گھٹیا لوگ ہیں نا، یہ اس طرح تڑپ رہے ہیں. ان کی جو تڑپ ہے نا وہ جونک جیسی ہے ابھی، جو اس کا حال ہوتا تھا نا. اور ان کی جو تڑپ ہے نا وہ ایسی غلاظتوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، جیسے خاور مانی کا، جیسے یہ گندے انٹرویو چل رہے ہیں، ایسے تڑپ رہے ہیں. اور دوسری بات جو مایوسی کی کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں پہلے تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ الیکشن ہوگا. اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. ہمیں تیاری الیکشن کی کرنی چاہیے. کوئی ایسی بات کہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. باقی جو لوگ ہیں نا، پاکستان کی عوام ہے، وہ الیکشن کے دن تک
हर बंदा खुद को संभाल के बैठा हुआ है, उनको एक उम्मीद है, उनको लग रहा है कि शायद हम कुछ बदलेगा, शायद हम निकलेंगे, कुछ वोट डालेंगे, शायद कुछ बदलेगा। इसलिए इलेक्शन से पहले तो आप किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखें। इससे पहले कि कोई एडवेंचर हो जाए, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए। लेकिन इलेक्शन तक हमें वेट करना चाहिए कि चलो इलेक्शन हो जाए तो उस दिन के तब पता चलेगा, क्योंकि लोगों को रोकना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्शन जो है ना उसको ये समझे कि होगा और लोगों को मोटिवेट करें। इसमें अगर हम लोग अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा। जी जी सर। बिल्कुल। आबिद करे ना कुछ। जी सर, आई एग्री। ये हमें इसी तरह चलना है कि इलेक्शन होगा, हमें कोई और बात नहीं सोचनी। हमें ये जब वो को मौका आएगा ना कि अगला क्या करना, फिर हम कर लेंगे। वो आप यकीन करें, वो तैयारी करके बैठे हैं, हर सिनेरियो की तैयारी है कि पीटीआई का बैट भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ही नोज एवरीथिंग। सो हमें इसी टोन के साथ जाना है कि इलेक्शन होगा और हम इंशाल्लाह उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। दैट्स इट। बाकी जिस तरह टाइम आएगा फिर उसको देखेंगे किस तरह मूव करना। मैच तो शुरू करिए ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसमें शक नहीं है। और मैं तो बल्कि ये इससे आगे ये कहता रहता हूँ अक्सर कि आप लोगों ने सिर्फ ये सोचना है कि हमने इलेक्शन में जाना है, ख्वाह ये कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके दुश्मन के लिए आप अपने हथियार अमूमन ये हदीस शरीफ भी है कि अपने हथियार और घोड़ों की तैयारी रखो। तो तैयारी तो हम रखेंगे, उससे तो हम नहीं, लेकिन मतलब कौम के सामने, आवाम के सामने, अपने सामने हकायक भी रखनी चाहिए कि इनकी यानी जलालत इंतहा को पहुंच चुकी है। उससे दुख होता है। अभी एक बच्चे का मैं देख रहा था टिकटॉक पर, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, छोटा इमरान खान। वो इमरान रियाज का फोटो लगाकर वो क्या कुछ कह रहा था, तो मुझे हैरानगी हुई कि यार अगर इतना ही ज्यादा अवाम में शऊर आ चुका है और वो भी इमरान खान की वजह से, तो इस शऊर के जिन को ये दोबारा बोतल में तो बंद नहीं कर सकती। हमें तो खुशी है कि ये सब कुछ है, मौजूद है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस मुल्क को ये तबाह कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। और ख़ास कर ये जो इनका भी सऊदीया के साथ इस चीफ का जो देन देन चल रहा है, और उसमें इसराइल भी शामिल है कि हमारे ज़खायर को ये फ़रोख्त करना चाहते हैं और मुफ्त में सिर्फ इनको स्टेबिलिटी मिले। तो हम इनकी वो स्टेबिलिटी को देखते कि ऐसा न हो कि 10-15 बिलियन डॉलर आकर और फिर ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। ये इनकी खामख्याली है, ऐसे होगा नहीं, लेकिन इनकी कोशिश है, ये लंबी कोशिश है इनकी। इसलिए हम कहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन भी तैयारी रखो और इन पर वो भी मतलब कि इनको भी खींचते रहो। आवाम को खामोश नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त खामोश हो गए तो शायद फिर उठने के काबिल ये मुल्क न रहे। इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत है इस अमर की कि जज्बात को उबारा जाए। जी आप बात करें। हाँ नज़र भाई। जी सॉरी, मैं असल में ना साथ साथ में ना कंप्यूटर का मैं ना उसको इंजीनियर बना हुआ कंप्यूटर का, उसको मैं सेट करने के चक्कर में लग गया। जी करें, मैं कल आपकी वीडियो देख रहा था, आप उसमें ना वो शायद पीसी पे बैठ के कुछ कर रहे थे तजुर्बात, मैंने कल देखा था आपको। हाँ जी, वो बस पंगे शंगे लेके ना कुछ चीज़ें स्टेप, क्योंकि पता क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आप हम सबको ना इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए किसी तरीके से ना। मीडिया जो है ना वो बिल्कुल ब्लैकआउट है, और मैंने फील कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारी जो वीडियोस ना पाकिस्तान में नहीं आ रही, लेकिन मैंने कल से नोट करना शुरू किया कि व्यूअरशिप जो है ना वो आधी रह गई है और पहले 4 बंदे जानते हैं, उनसे बिल्कुल ही कोई नहीं देख रहा। तो मेरे कहा यार इसका थोड़ा सा ना कोई ऐसा सिस्टम करें कि चीज़ें जो है ना वो सेट हो, ऐसा ऐसा करूँ, तो वो उस चक्कर में लगा हूँ। आपका यूट्यूब पर है? हाँ जी, यूट्यूब पे है ये लाला, आप वहाँ पे थोड़ा सा। मेरा भी यही मसला है। मैंने तो महीना हो गया जब इस ब्राड में आया हूँ, तो मैंने वो 2-3 दिन बाद मैं एक व्लॉग करता था, लेकिन अब वो भी मैंने छोड़ दिया है।
کیونکہ رینج نہیں ہے، ادھر تک پہنچ نہیں رہا. پھر میں تو ایسے کرتا ہوں کہ بس جو سامنے بات آ گئی اس پہ شروع ہو گیا. میں اس حساب سے تو کرتا نہیں ہوں کہ کوئی ویورشپ، لیکن بہرحال لوگوں تک بات پہنچے. بات کیونکہ جی یہ بات پہنچنے، ہم کون سا اچھا پروفیشنل ہیں جی، ہم نے اچھا کون سا پڑھائیاں کی ہوئی ہیں، یہ ٹریننگ لی ہوئی ہیں. نظر عباس صاحب اور نیت اللہ صاحب، آپ ماشاء اللہ بڑے سینئر ہیں. میں نے کچھ